جی بریک سے آگے ہم واپس اور بات کریں گے 5 اگست کی، کیونکہ آج 5 اگست ہے اور کشمیر کا جو ہے یوم استحصال کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام کو آج 6 سال جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمان نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، اور آرٹیکل 370 کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا ہے، کشمیر کو اپنا آئین اور اپنا جھنڈا دیتا ہے۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے آئین کے جو جھنڈے کو جو ہے وہ بھی ضبط کر لیا گیا تھا۔ اس پر ہی بس نہیں کیا تھا، بی جے پی نے جو ہے حکومت خاص طور سے حکومت نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے دفعہ 35A کو بھی ختم کیا، اور اس دفعہ کو ختم کرنے کے مطابق کوئی شخص صرف اسی صورت میں جموں کشمیر کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ یہاں پیدا ہوا ہو۔ دفعہ 335A کا جو تھا کہنا یہ تھا کہ خاتمے کے بعد بھارت نے اس لیے یہ سب کیا تھا کہ دوسری ریاستوں سے لوگ جو ہیں کشمیر میں آبادی کا سلسلہ شروع کر دیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ گزشتہ جو 6 برس ہیں اس میں جموں کشمیر میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے۔ ظلم پر ظلم جب اس سے بات نہیں بنی تو بھارت نے لاقانونیت جو ہے اس کی حد پار کر دی تھی، اور 6 اگست 2019 کو ری آرگنائزیشن کے نام سے ایک اور ایکٹ جو ہے منظور کرایا۔ لیکن آج یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان سمیت جو ہے دنیا بھر میں کشمیری عوام کا یہ کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی مکمل آزادی تک جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مسعود صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو بریگیڈیئر صاحب آج کے دن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، آج اس دن کی اہمیت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ 6 سال ہو گئے 2019 کے بعد سے، جب سے 370A and 35A کو ریووک کیا ہے، تو ہمیں وہ سٹرگل یاد دلاتا ہے آج کا دن جو سعید علی گیلانی نے کی، برہان وانی نے کی، مقبول بٹ نے کی، اشرف صحرائی نے کی، اور وہ تمام لیڈرز جو کشمیریوں کے جو ابھی قید و بند سلاسل میں بند ہیں، امیر وائز، عمر فاروق ہیں، یاسین ملک ہیں، شبیر شاہ ہے، اور اس کے علاوہ مسرت عالم بٹ ہیں، آسیہ جی اندرابی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ جی اور دیکھیں کہ 77 سال سے اوپر ہو گئے ہیں کشمیری وہ قربانیاں دے رہے ہیں، سو دے کشمیر کنٹینیو ٹو بلیڈ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں اس تکمیل کے لیے جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان سے کہا گیا تھا کہ رائٹ آف سیلف جی ڈٹرمنیشن ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آج کشمیر میں 1 لاکھ سے اوپر 89 کے بعد سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 22,000 جو ہیں خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، 18,000 بچے یتیم ہیں، 12,000 خواتین کی مولسٹیشن کی گئی ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے گینگ ریپس ہوئے ہیں، اور انڈین آرمی اس میں ایکٹیولی انوالو تھے۔ 150 انڈین آرمی کے اس میں آل رینک شامل تھے جن پہ ڈفرینٹ کیسز چلے ہیں۔ جی سو ایک میسیج ہے آج کا دن کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ اپنے جو پالیسیز ہیں ان کو ری ایسس کریں، اور یونائٹڈ نیشن کے پالیسیز کے مطابق یہ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے جموں اینڈ کشمیر کے ایشو کے ساتھ۔ جی جب تک یہ ایشو سیٹل نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، اور ریسنٹلی پہلگام والا جو فاسٹ فلیگ آپریشن کے بعد بھی جو واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک میسیج ہے کہ یہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر چند مہینے پہلے وہ مظفرآباد گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا تھا کشمیر پہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جی کشمیر ہمارا جگلر وین ہے، اگر ہمیں 10 مزید جنگیں لڑنی پڑی تو ہم جنگ لڑ لیں گے۔ سو وہ ایک ریزالو ہے، کشمیریوں کا ایک ریزالو ہے، کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، پاکستان ان کو ایکنالج کرتا ہے، بالکل اور پاکستان مارل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ، جو پولیٹیکل سپورٹ ہے، ڈفرینٹ فورمز پہ کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو دیتا رہے۔ جی ابھی بریگیڈیئر صاحب آپ نے خود بھی ذکر کیا یو این ریزولیشن کا، جو کہ 1948 میں جو ہے ہو گیا تھا منظور، تو اس کے بعد جو ہے اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو رائے شماری ہے اس سے ہی مسئلے کا حل کیا جائے گا، تو اس کے بعد اس آرٹیکل کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 370A کو انہوں نے ریووک کیا، 35A کو کیا، تو آن پیپر انہوں نے یہ کیا ہے، سو گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برخلاف ہے، دیٹ از ون تھنگ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دیر آر 18 ریزولوشن ہے
یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اس میں سے 5 ریزولوشنز ایسی ہیں جو واضح طور پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے، تو وہ دے آر انٹیکٹ. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چند سال پہلے ایسٹ تیمور انڈونیشیا سے الگ ہوا، پرتگال اور انڈونیشیا کا مسئلہ تھا، تو یونائٹڈ نیشن نے تو وہاں تو فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہاں کرسچنس تھے، سو جی دیئرفور یہ فیسیلیٹیشن ہوئی. پھر آپ سوڈان میں دیکھیں کہ ساؤتھ سوڈان میں الگ ہوا ہے وہاں پہ تو انہوں نے آپ نے فیسیلیٹیشن کی ہے. اب جب پاکستان کی بات آتی ہے اور جب ہم ایک بات کرتے ہیں جموں اینڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں اور جس پر 18 ریزولوشنز ہے، تو میرے خیال میں اب وقت آیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے تو خطے کے لیے، دنیا کے امن کے کتنے بڑے خطرات ہیں. لیکن ایک خوش آئند بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی دفعہ بھی کشمیر کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ہم اس کو میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں. اور ہمیں یاد ہے مارکو روبیو نے جب ایک ٹویٹ کیا تھا تو اس میں نے لکھا تھا آفٹر دیٹ سیز فائر کہ جی انڈیا اینڈ پاکستان ول ڈسکس براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل وینیو. سو انٹرنیشنل کمیونٹی ریئلائز کر رہی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر از دی کور ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. جی بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہے جو کہ ذکر کر رہے تھے اس وقت کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ حالیہ جو جنگ ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیر کے حالات جو ہیں مزید ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے خود بھی ایک خطے میں جو ہے اس وقت امن ہوتا نظر نہیں آ رہا جب تک جو ہے یہ کشمیر کا جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. اسی پر بات کریں گے اور ہمارے سے اس وقت جو گیسٹ موجود ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسپیکر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی آپ کا لائن پہ لینے کا. سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب یوم استحصال کشمیر آج پاکستان میں ہی منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے کشمیر اس کے خلاف کشمیری جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اس وقت جو ہے کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ لیکن یہ تاریخ ہوا ہے کشمیریوں کی، گزشتہ 75-70 سال سے کشمیری جو ہے وہ اپنے آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور اس آزادی کی گارنٹی جو ہے اقوام عالم نے بھی دی ہے، یونائٹڈ سیکورٹی کونسل ریزولوشن میں بھی اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہندوستان ایک مکار قسم کا دشمن ہے اور جس نے کشمیریوں کے ساتھ بے شمار وعدے اقوام UN سیکورٹی کونسل میں بھی اور اپنے طور پہ بھی کشمیر کا جو وعدے کیے آج تک مکمل نہیں کیے، اس پہ عمل درآمد جو نہیں کیا گیا اور اس پہ آخر میں مودی نے آگے یہاں پہ 5/2019 کو ایک یکطرفہ طور پہ غیر قانونی اقدامات کیے، جبکہ وہ 370 جو ہے اس کو وہ نہیں ختم کر سکتے اس کی حیثیت جو ہے جب تک کہ وہاں کی اسمبلی اس کو جو جموں کشمیر کی چلو 100 کام اسمبلی اس وقت اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. اور انہوں نے ایک گورنر کو اٹھا کے اس کے کہنے پہ جی اس کو بہانہ بنا کے وہ کیا ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کی حیثیت کو ختم کرنا جو ہے یہ اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے بھی بغیر ہے. اور اقوام متحدہ نے اپنے جو UNCP کی ریزولوشن نمبر 122, 124, 126 میں یہ بات کہی ہے کہ کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ کوئی بھی کرے گا تو وہ نان انوائٹ ہوگی، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے بغیر ہوگی. تو اس لیے یہ جو تبدیلیاں ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 5 ان کو کی ہے یہ غیر آئینی ہے اور بالکل اس کو کوئی کام کے قراردادوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 35A کو ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کی جو حیثیت تھی ختم کیا گیا. اس کے لیے وہاں پہ جو انڈینز جو تھے ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ وہاں پہ آ کے آباد ہو سکتے ہیں، وہاں پہ زمینیں خرید سکتے ہیں، وہاں پہ جابس لے سکتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ایک ڈیموگرافک چینج کو کرنے کی کوشش کی اور آبادی کے تناسب کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہاں پہ انہوں نے یہ بھی آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جو شخص بھی وہاں پہ مزدوری کرتا تھا اور جو شخص وہاں پہ فوج میں جاب کرتا تھا وہ اس کی ساری اولاد جو ہے وہ کشمیر کا ڈومیسائل آٹومیٹکلی ان کو ہو جائے گا. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور کشمیر کا ڈومیسائل جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ اس کا ڈومیسائل ہے. وہ ہندوستان کے ڈومیسائل کو نہ مانتے ہیں، نہ اس پہ کبھی عمل درآمد ہو سکتا ہے، نہ اس پہ اقوام عالم جب اس کو تسلیم کرتی ہے. تو آج بھی دیکھ لیں آپ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جس طریقے سے وہاں کے جو لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، آپ کو پتا ہے کہ عبد الغنی لون کو شہید کیا گیا، مقبول بٹ کو شہید کیا گیا، افضل گرو کو شہید کیا گیا، شیخ عبدالعزیز کو شہید کیا گیا. اور آج جو مین لیڈرشپ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یاسین ملک سے ہے،
شبیر شاہ صاحب ہیں، مسرت عالم ہے، خواتین میں آسیہ اندرابی ہے، میدا صوفی ہے، نائجہ نسرین ہے، اس سب بے شمار کوئی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو وہاں پہ جیلوں میں، ہندوستان کی بدنام تھی جیلوں میں وہاں پہ کھینچ کیا گیا، جی حتیٰ کہ وہ کشمیریوں کے ڈیڈ باڈی سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ جی انہوں نے مقبول بٹ کو تہاڑ جیل کے اندر دفن کیا، انہوں نے افضل گرو کو تہاڑ جیل کے اندر دفن کیا، ان کو ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کیا۔ اس خوف کی وجہ سے کشمیری وہاں پہ جو ہے وہ ان کو وہاں پہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ کشمیریوں نے اپنا جو ہے وہ عزم کیا ہوا ہے کہ اگر 75 سال سے بھی آگے نہیں جھکے تو آئندہ بھی نہیں جھکیں گے۔ میں اس موقع پہ یہ جو یوم سال کشمیر ہو رہا ہے، اس سے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام کے، پاکستان کی حکومتوں کے شکرگزار ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے عمل میں کشمیریوں کی سپورٹ جو ہے کی ہے، اور آج بھی پورے پاکستان میں، پورے آزاد جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر یہ پی ایس سی کے کال پہ جو ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ریلی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی جی تمام صوبائی اسمبلیوں نے اور نیشنل اسمبلی نے اور آج آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں ایک ریزولوشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ لا رہی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس تھوڑی دیر کے بعد ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہوں گا کہ پاکستان ایک کشمیر کے مسئلے کو بالخصوص ہندوستان نے جب 9 مئی کو 10 مئی کو جو حملہ کیا پاکستان پہ، اس کے بعد ہماری مسلح افواج نے جی اور فضائیہ نے اور گورنمنٹ پاکستان نے جواب دیا، اس کی طرف اس کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے کو ایک نئی جدید ملی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اور دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس جی بات پہ مجبور ہے کہ اگر وہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرتے تو پھر یہ جو ہے یہ ایک آئندہ کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی طور پہ ایسا ہوگا کہ کہیں بڑی جنگ نہ چھڑ جائے۔ تو خطے میں امن کے قائم کے لیے کشمیر کے مسئلے کا حل کرنا ضروری ہے۔ کشمیر جو ہے یہ ایک اور ایشو ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان، باقی ایشو جو ہے اس سے ہٹ کے ہیں۔ بالکل صحیح اسپیکر صاحب، آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ جو بھارت نے سب کیا ہے 370 آرٹیکل کو ختم کرنا، پھر دفعہ 35A کو جو ہے وہ نیل اینڈ وائٹ کرنا، بے شک یہ پیپر ورک میں نہیں ہے، لیکن بھارت تو اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے نا، اس نے یہ سب کچھ کیا بھی اور اس کے بعد ایون کہ پروونس بھی الگ کر دیا۔ نہیں وہ بات آپ کی درست ہے، اس نے تو بہت کچھ کیا، لیکن یہ قانون کی نظر میں اور قاعدہ کے قراردادوں کے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چاہے جو بھی اسٹیپس لیں گے، جو بھی اقدامات لیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کے بارے میں کہ قاعدہ کی اسپیسیفک ریزولوشن آئی ہے کہ کوئی بھی ملک، ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا جی اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے یہ وہاں پہ الیکشن کروا دی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات یہ تھی کہ الیکشن جو ہے یہ اس کا اسلام رائے کا رائے شماری کا نعمہ بدل نہیں ہو سکتے، اور اس میں کوئی بھی چیز تبدیلی جو ہے وہ اگر کوئی بھی ملک لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے بالکل بغیر ہوگی، تو اس لیے انہوں نے اس میں اس کو رد کر دیا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ بات نہیں ہے کہ یہ ان کے کہنے سے جب وہ بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی ہمارے ساتھ تھے چودھری لطیف اکبر صاحب۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس وقت جو کشمیری اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس میں نہ صرف کشمیری بلکہ پاکستانی جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے سیاسی، اخلاقی اور سماجی طور پہ جو ہے ہمیشہ ان کی حمایت کی اور ہمیشہ کرتا رہے گا، اور آج بھی ابھی 10 بجے جو ہے پورے ملک میں جو ہے 1 منٹ کی خاموشی کی جائے گی یوم استحصال کشمیر کے موقع پر۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔